ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جی. ہمارے ساتھ مقدس کاظمی صاحب موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک چند احادیث میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی یہاں پہ. میں اور علی ایک نور واحد سے ہیں. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی شناخت نہ ہوتی. خواتین و حضرات, یہ اور بے شمار ایسی احادیث ہیں جو مولا کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں اور بارہا بتایا گیا ہے. سر آپ سے میرا سوال, ابھی ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے جب یہاں پہ ہما تقوی صاحبہ موجود تھیں, کہ ایون جو ہمارے صحابہ کرام ہیں اور بہت سارے فقراء ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, وہ مانتے ہیں مولا کی عظمت کو. ان کو اس کو مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے. مجھے بتائیے, ان تمام باتوں کے باوجود, اس حدیث کے باوجود کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کیوں یہ تفرقہ بازی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں لوگ بغض رکھ لیتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں کا سلسلہ یہ کیوں ہے؟ میری بہن, سب سے پہلی اور بڑی بات یہ ہے کہ جانتے سب ہیں مولا کی شان کیا ہے. بے شک. اور یہاں پہ بلکہ ایک میں بات کہوں گا کہ کوئی بھی کہیں بھی تعصب نہیں ہے, کوئی کسی کو برا نہیں کہتا. میں بالکل اکثر یہ محافل میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو, وہ عمل ہو یا کوئی ہستی ہو, بالکل بندہ ہو, ہم کون ہوتے ہیں اس سے ناراض ہونے والے؟ بالکل ایسے. اور جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوں, ہم کون ہوتے ہیں اس سے راضی ہونے والے؟ بے شک. اور اللہ اور رسول اسی سے راضی ہیں جس سے پاک بی بی بطول راضی ہے. بے شک. اور پاک بی بی بطول اسی سے راضی ہیں جس سے اللہ اور رسول راضی ہیں. بے شک بے شک. یہ صرف اور صرف باتوں کی حد تک نہیں, حقیقت بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف پیٹ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ورنہ اس حدیث سے کون انکار کر سکتا ہے جو آپ نے پڑھی؟ بلکہ اس سے پہلے یہ خطبۃ الوداع. اب دیکھیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ کتابوں میں خطبۃ الوداع کا ذکر ہے, صحیح, لیکن یہاں تک بات کیجیے کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, کوئی فوقیت حاصل نہیں. بالکل ایسے ہی. یہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر یہ کر دی جاتی تو فرقہ واریت شاید کم پھیلتی. بالکل صحیح. اور دوسری سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان خود سے سٹڈی نہیں کرنا چاہتے, پڑھنا نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے, سنی سنائی باتوں کے بس سنی سنائی باتوں پہ. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی درباروں کو سجدہ کیا جاتا ہے, جی یہ بدعت ہے. میں کہتا ہوں سارے میرے سننے والے اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے, خواہ وہ سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی, اہل حدیث, کوئی بھی اس پہ متفق نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے. صحیح. لیکن یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ کون کر رہا ہے سجدہ پہ؟ صحیح, بالکل. یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ صرف تفریق ڈالی جائے, پھر دلوں کے اندر نفرتیں کدورتیں ڈالنے کے لیے بس. اچھا, پھر سجدہ تو صرف اس رب کو, اس رب کی ذات. آپ یہ سوچیں کہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سجدہ کرتے ہیں, وہ ہستیاں بھی جب اس رب کو سجدہ کرتی تھیں تو ہم تو ان کو فالو کرنے والے ہیں نا. بس یہی بات ہے کہ اچھا ہاں کوئی سجدہ کر بھی رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے, اس کو یہ فرقہ جو ہے نا, کوئی بھی فرقہ جو اجازت نہیں دے رہا اسے سجدہ کرنے کی. پھر دوسری طرف آتے ہیں, اور میں یہاں پہ ایک چیز ضرور کہہ کے آگے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ عبادت کے سجدے میں اور محبت کے سجدے میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں, سجدہ صرف خدا کی ذات, بے شک, اس کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا. باقی احترام اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہی بات آگئی. جیسے اب دیکھیں, جس طرح کہ اسلام کو, اگر اسلام کے نام پہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے, کوئی شخص, وہ بھی مسلمان ہے, بالکل صحیح, تو کیا آپ سمجھیں کہ پورا اسلام ہی کے بارے میں کوئی انگلی اٹھانی چاہیے اس کو؟ نہیں بھئی, اس کا ذاتی فعل ہے, ذاتی عمل ہے, جو سجدہ کر رہا ہے اس کا ذاتی فعل ہے. بھئی اگر اس سے ویسے جو بھی چونکہ ہم ایک درگاہ سے وابستہ ہیں, جب بھی ایسا ہوتا تھا تو میں ضرور پوچھتا تھا کہ کس کو سجدہ کیا؟ اس نے کہا جی سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے. یہی جواب ملا. بالکل. لیکن یہ تو میں احترام سے کہ میرا یہاں پہ بہت سے میں حاجتیں لے کے آئے, میری مکمل ہوئی, میں احترام کر رہا ہوں اس کو. بالکل صحیح. اچھا, اب یہاں سے اگر تھوڑا سا آگے بڑھا جائے تو اب دیکھیں کہ کہا گیا کہ مثلا تشیع کے جو نا 40 سپارے ہوتے ہیں, کیا 40 سپارے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یہ سب بھی جانتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ اگر تمہیں اس بات کا گمان ہے بھی تو امام بارگاہ میں چلے جائیں, صحیح, جا کے پوچھیں, بھئی جا کے دیکھیں, بالکل پریکٹیکلی. دور سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ایک اور بات اس سے بڑھ کے دلیل نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو انٹرنیٹ کا دور ہے, بالکل, کئی آ چکے ہوتے ہیں. یہ 31واں سپارہ ان کا, 32واں ہے,
یا ایک صفحہ بھی ہوتا تو یقین کریں یہ ایسا اللہ معافی دے سے میں کاروبار کہوں گا کہ دکھا دکھا کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دینا تھا. بالکل صحیح کہہ ایسا نہیں ہے. پھر کل تک دیکھیں مجھے اس بات کا بڑا میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں چونکہ میں تمام کاتب فکر میں ہوتا ہوں. کل تک کہا یہ جاتے تھا کہ رونا جو ہے نا یہ بدعت ہے, گناہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ محافل نعت میں دعا کے وقت رویا جاتا ہے, نعت کے دوران رویا جاتا ہے. عقیدتوں اور محبتوں کی محبت کا دیکھیں نا, محبت جو ہے نا یہ اظہار محبت, اظہار محبت. کسی سے محبت ہے تو وہ نظم کی صورت میں بھی ہوتی ہے, اس کا نام لیا جائے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں, یہ بھی محبت کا اظہار ہے. دوسرا نفرت کا بھی ایک اظہار ہے جس میں آپ اس کو بیزاری کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. بالکل ایکسپریشنز ہیں نا مختلف. تو اس میں نہ کوئی بدعت کی بات ہے, نہ کوئی شرک کی بات ہے, نہ کوئی اور بات ہے. یہ صرف ہم نے میں کمپلیکیٹ کر لیا بہت ساری چیزوں کو خود سے ہی نا. اگر اس کو سیدھا سیدھا رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہو. لوگوں نے مختلف باتیں کہہ کے اسلام جو کہ اتنا وسیع ریلیجن ہے اس کو وہ جسے کہتے ہیں نا گھٹ. بالکل بالکل وہی نا. اب دیکھیں بات دیکھیں, میں کہتا ہوں چل پڑی ہے تمہیں. آپ رائیونڈ کے اجتماع میں جب دعا ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا نا, روتے ہیں لوگ, اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل بنا لو. بالکل. اب کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہ کہ وہ بہت سی سازشیں جو کہ اچھا یہ بھی مسلمانوں کا کیا دھرا نہیں ہے, یہ ایسے لوگ کہ جو چاہتے تھے کہ مسلمان ایک نہ ہو جائیں اور ابھی تک تو وہ کافی حد تک کامیاب ہیں. لیکن کاظمی صاحب وہی بات ہے کہ مسلمانوں کو اب میرا خیال ہے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اور لوگ اگر سازشیں کر رہے ہیں تو آپ ان سازشوں کا شکار نہ بنیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. بلکہ جتنی آج کا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان تھوڑا پڑھا لکھا, صرف فقدان یہ ہے کہ نوجوان خود سٹڈی نہیں کرتا, پڑھتا نہیں. جب یہ خود پڑھنا شروع کر دے گا نا تو خود بخود جو ہے نا بہت سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے. کہ جب مولوی کو بات کر رہا ہوگا کہ یہ بات یوں ہے تو وہ پوچھے گا بھی یہ ایسا کیوں ہے. یہی مثلا میں بات کرتا ہوں کہ 40 سپارے ہیں, وہ پوچھے بھی یہ کوئی سپارہ دکھائیں تو صحیح, کوئی ہے تمہارے پاس. بالکل صحیح, بالکل. اور بس یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا ان کو سن کے اس کے اوپر عمل اور اپنے دل میں بغض رکھنے سے بہت بہتر ہے کہ خود سے پڑھیں, خود سے جسے کہتے ہیں نا خود سے جانیں اور پھر اپنی زندگی کے اندر جو بھی فیصلہ اس کو لیں. یہاں پہ ہمیں رکنا ہے بریک کے لیے. بریک سے جب واپس آئیں گے مقدس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی آواز کے اندر ہم منقبت سنیں گے بریک کے بعد.